كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 68 آیات کی تفسیر ہوئی تھی، اور جس میں آخری بات یہی چل رہی تھی کہ جب کفار کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، انہیں سخت عذاب ہوگا، اس وقت ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے جو برے اعمال اختیار کیے تھے اس میں ایک بڑا کردار ہمارے ان لوگوں کا بھی تھا جو ہم سے بڑے کہلاتے تھے، چاہے منصب کے اعتبار سے بڑے، چاہے خاندان کے بزرگ ہونے کے اعتبار سے بڑے تھے۔ ان کی غلط سوچ کو ہم نے قبول کیا، اس پر عمل کیا، ان غلط عقائد کو ہم نے آگے پروان چڑھایا، اس پہ استقامت پذیر رہے، اور دنیا میں انا پہ اپنے جمے رہے کہ نہیں ہم بالکل صحیح ہیں، اور پھر برباد ہو گئے، تو اس وقت انہیں غصہ آئے گا اور ان کو شدید نفرت پیدا ہوگی کہ آج ہماری بربادی کا سامان کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ لہٰذا اپنی شامت اعمال تو ان کی بھی ہے، یہ تو بھولے پن کے ساتھ کہنا کہ جی تم نے مجھے بہکا دیا تھا اور تم نے یہ غلط بات کیوں کہی تھی، تو بھئی آپ کے پاس عقل نہیں تھی کیا؟ لیکن بہرحال ان کو غصہ بہت آئے گا کہ یہ لوگ ہماری عقلوں کو سلب کرنے کا سبب بن گئے تھے، اور انہوں نے ہمیں جال میں پھنسا کر اور ہم سے غلط کام کروا دیے، اسلام کے خلاف کام کروا دیے۔ لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمنا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان پر 2 گنا عذاب نازل فرما، ہمارے گمراہ ہونے کا بھی اور خود ان کی گمراہی کا بھی، اور ان پر اپنی بڑی لعنت نازل فرما، ایسی لعنت نازل فرما کہ پھر کبھی بھی تیرے رحمت کی سائے میں نہ آ سکیں۔ تو جہنم میں جانے کے بعد کافر پر تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوگی، نص قطعی سے ثابت ہے۔ لہٰذا یہ ان کی خیر ایک غصے کا اظہار ہی ہوگا، لیکن اس سے یہ معلوم ہوا کہ آج دنیا کے اندر جس کو موقع مل رہا ہے وہ غور و تفکر کر لے کہ وہ کس کی پیروی کر رہا ہے، کس کے تابع ہے، کس کا کہنا مان رہا ہے اور کیا کہنا مان رہا ہے۔ اگر غلط ہے تو حتی الامکان بچنے کی کوشش کرے کہ بروز قیامت پھر اس غلط آدمی کی اطاعت کرنا یا غلط قول کو اختیار کر لینا یا خاندان کی غلط رسومات کو اختیار کرنا اپنی انا کی وجہ سے اور شریعت کو فراموش کرنا، یہ چیز نفع بخش نہیں ہوگا بلکہ نقصان بخش ہوگا، نقصان دے گا۔ ابھی سمجھ جانا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس چیز سے بری، آزاد ثابت کر دیا جو وہ لوگ کہہ رہے تھے۔ اس میں دراصل اشارہ اس بات پر ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے یہ برہنہ ہو کر نہایا کرتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے بالکل برہنہ ہو جاتے تھے اور نہر پر یا حمام میں نہایا کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ دعوت دیتے کہ آپ بھی نہائیں۔ اب حرم یعنی شرم اور حیا کا تقاضا تو یہی تھا کہ کسی کے سامنے ستر نہ کھولا جائے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام انکار فرما دیا کرتے تھے۔ تو بعض اس زمانے کے جو غلط قسم کے لوگ تھے انہوں نے معاذ اللہ یہ مشہور کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس لیے ہم سب کے سامنے نہیں نہاتے ہیں کہ ان کے جسم پر برس کے داغ ہیں، اور ایسا ہے۔ اب انہوں نے جب یہ بولا تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑی اذیت ہوئی، تکلیف ہوئی کہ اب کپڑے تو کسی کے سامنے اتار نہیں سکتا انسان، ستر کا مسئلہ اور الزام تراشیاں جس پر دوسرے لوگ جو تھے، کیونکہ بنی اسرائیل کے آپ نے جتنے واقعات سنے ہیں یہ بالکل گاؤں کے جیسے ایک لوگ ہوتے ہیں کہ ایک بات کوئی بول دیتا ہے تو گاؤں کے خیر ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ بے عقل سا ہو، لیکن زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، تو ایک کی بات سنی فوراً اس کو قبول کر لیا اور اسی کو لے کے چل پڑے، جس کو بھیڑ چال کہتے ہیں کہ کسی نے ایک بات بول دی تو بس اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ تو پھر وہ لوگ ہر طرف سے سوال، ہر طرف سے تانا زنی بھی کیوں ایسا نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے، جہاں سے گزرے وہاں سے آوازیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑی اذیت اور تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دفعہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ بخاری کی روایت ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ آپ اکیلے جا کے غسل فرما رہے تھے تو آپ نے اپنے کپڑے اتار کے پتھر پہ رکھ دیے اور آپ غسل فرمانے لگے، تو اللہ کے حکم سے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر لے بھاگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے بھاگے، آوازیں دیتے ارے میرے کپڑے دو کپڑے دو، تو وہاں پہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے۔ اچانک موسیٰ علیہ السلام سامنے تشریف لے آئے تو ان کی نگاہ آپ کے بدن مبارکہ پہ پڑ گئی
اور انہوں نے دیکھا کہ بدن بالکل صاف ستھرا ہے، اس میں کوئی برس کے داغ نہیں ہے، وہ پتھر اپنی جگہ رک گیا اور آپ نے کپڑے لے لیے، لیکن لوگوں پر یہ منکشف ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس الزام سے بری ثابت فرما دیا کہ ان کے جسم پر کوئی داغ نہیں ہے۔ تو اب عقلی طور پہ اس پہ کوئی اعتراض نہ کیا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو دوسروں کے سامنے اور اس طریقے سے لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ یاد رکھیں کہ بندوں کی طرف جب افعال کی نسبت کی جاتی ہے تو اب اچھا یا برا کہہ سکتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف کسی فعل کی نسبت ہو جائے گی تو اس میں اچھائی ہی ہے، اس میں برائی نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے میں اس کی اکثر مثالیں دیتا ہوں کہ دیکھیے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی جو اولاد تھی ان کا آپس میں رشتہ ہوتا تھا، ہمارے آباء و اجداد وہی ہیں، تو بظاہر ہمارے ہاں تو اصول یہی ہے کہ ایک شوہر اور بیوی، ان سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ آپس میں بھائی بہن ہیں، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہی تھا کہ ان کا آپس میں نکاح ہو اور اس سے پھر اولاد آدم آگے بڑھے۔ تو دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، تو ہمیں وہی اچھا، وہی صحیح، ہمارا ذہن اس کو قبول کر رہا ہے۔ اور اس دور میں ہماری شریعت میں بہن سے نکاح کرنا حرام، گناہ کبیرہ، نکاح باطل ہے، ایجاب و قبول خدا نخواستہ ہو بھی جائے تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو جب اس وقت وہ حکم تھا ہمیں وہی اچھا لگ رہا تھا، یہ حکم دیا ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل برا نہیں ہوتا، اس کے ہر فعل میں ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ ہمیں ستر ایک دوسرے کے سامنے کھولنے کی اجازت دے دیتا بالفرض تو وہ ہمارے لیے صحیح تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس نے ڈھکنے کا حکم دیا، ہمارا ذہن اسی کو قبول کیے ہوئے ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے کسی فعل پر اعتراض کا حق نہیں رکھتے ہیں، اس کے ہر کام میں ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ قرآن و حدیث یہ بات چونکہ ثابت ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے اور اس میں شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو نہ ہو جانا تم ان لوگوں کی مثل جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو اس الزام سے کہ جو وہ لوگ لگایا کرتے تھے۔ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی وجاہت والے تھے۔ کیا نفیس کلام فرمایا کہ معاذ اللہ ان لوگوں کے سامنے ان کو اس حالت میں لانا یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ ان کے جسم پر نگاہ پڑ جائے ان لوگوں کی اور مطلب برہنہ حالت میں وہ دیکھیں، بلکہ یہ کیا تھا، ان کی وجاہت، ان کی عزت کو بڑھانا مقصود تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کی عزت بہت عظیم تھی اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ ان پر الزام لگا کے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کریں، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے نبی کو الزام سے محفوظ فرما دیا بلکہ لوگوں کی بھی زبان اعتراض بند فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ سیدھی بات سے مراد حق بات، سچ بات کہو۔ تو اس آیت کریمہ میں دو حکم ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا اور دوسرے سیدھی سچی اور حق بات کہنے کا، لہٰذا ہمیں بھی اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا مفہوم و مضمون کئی مرتبہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ اللہ کی ذات سے ڈرنا مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کو تو تصور ذہن میں نہیں آ سکتا، تو کیسے ہم اس سے ڈر سکتے ہیں؟ مراد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اس کی گرفت سے، اس کے عذاب سے ڈرنا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس کی ناراضگی سے، اور دنیا یا آخرت میں اس کی گرفت کا خوف اپنے دل میں رکھو، اور سیدھی بات کہو یعنی حق بات کہو، چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان حق کو چھپاتا ہے کسی بڑے فتنے سے بچنے کے لیے، یہ شرعاً جائز ہے کہ اپنی جان بچانا اظہار حق سے بہتر ہوتا ہے، ہاں لیکن یہ ان کے لیے ہے جو عام لوگ ہیں کہ ان کو اجازت ہے کہ وہ حق چھپا کر اپنی جان بچانے کے لیے ناحق بات کہہ سکتے ہیں، لیکن ناحق بات سے مراد یہ ہے کہ اس میں کسی مسلمان کا نقصان نہ ہو، اپنی جان بچانے کے لیے بہرحال حق کو چھپا سکتے ہیں۔ اور
ایک ہوتے ہیں خواص، یعنی جو معظم دینی ہوں، جن کا بڑا مقام اور مرتبہ، جیسے انبیاء علیہ السلام تھے، صحابہ کرام تھے، اس امت میں پیدا ہونے والے بڑے بڑے اکابر اولیاء عظام کہ جن کو باقاعدہ زمانے کی ذمہ داریاں دی گئی تھیں کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ کریں گے، لوگوں کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیں گے، ان پہ یہ لازم تھا کہ وہ حق بات کہیں، کبھی بھی ناحق بات ان کی زبان سے نہ نکلے، اور نہ وہ ناحق کو دیکھ کے خاموش رہے۔ تو وہ حق کی پامالی پر، جب حق کو پامال کیا جاتا تھا، اس کو مٹانے کی کوشش کی جاتی تھی، ناحق بات کے نفاذ کے خلاف علم بغاوت ضرور اٹھایا گیا، اور وہ کبھی اکابرین خاموش نہیں رہتے تھے۔ آج کل کے دور میں بھی ایک عام آدمی اگر یہ ہمت اور قدرت رکھتا ہے کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار کرے غلط ہے، تو اگر وہ فتنے میں مبتلا ہو بھی جاتا ہے تو اس کا مجاہد کا درجہ ہے، اس کو بڑا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی رخصت پر عمل کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت پر عمل کرتے ہوئے فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو زبان بند رکھتا ہے، اظہار حق نہیں کرتا، تو گنجائش نکل سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی گرفت بھی نہیں فرمائے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اعمال، یعنی اگر تم ڈرو گے اور سیدھی سچی بات کہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا، ان کی اصلاح کر دے گا، اور مغفرت فرما دے گا تمہارے گناہوں کی، یعنی گناہوں کی بخشش فرما دے گا، تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے ڈرنے کی بنا پر انسان گناہوں سے بھی بچتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کی اصلاح کر دیتا ہے، اچھے عمل ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو بے شک اس نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا۔ تو اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، یہ دو اطاعتیں ہیں کہ جس نے یہ اطاعت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی سے ہمکنار فرما دے گا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے حکم ماننا، کہنا ماننا، پیروی کرنا، تو ان کی پسند کا خیال رکھنا، یہ تمام چیزیں اطاعت کے اندر داخل ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر اخروی بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور لازم بات ہے کہ اطاعت جب حکم کی ہوتی ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے بندوں پر کیا کیا احکامات لازم ہیں، یا ان احکامات کو پورا کرنا، کون کون سے احکامات کو پورا کرنا لازم ہے، رسول کے کون کون سے احکامات ہیں جو ہمیں پورے کرنے چاہیے۔ اور یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ جب علم آئے گا تو معلوم ہوگا کہ شریعت اس مقام پر یہ چیز چاہ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ہم سے یہ چاہتے ہیں، اس چیز کا حکم فرما رہے ہیں، تو ہی تو ہم اطاعت کر سکتے ہیں، ورنہ ہمیں کیا معلوم۔ لہذا زندگی کے ہر شعبے میں حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہو، اپنے اعضاء کو استعمال کا معاملہ ہو، عبادات کا، معاملات کا، کسی بھی طریقے سے کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیے، وہاں پر اللہ اور رسول کی اطاعت اسی وقت کما حقہ ہو سکتی ہے کہ جب اس کا علم ہم نے سیکھا ہوگا۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہم کامل انداز سے نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور آدمی نے اس کو اٹھا لیا، یعنی آدم علیہ السلام نے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے۔ اس کا درست مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پہلی بات یہ کہ امانت سے مراد کیا ہے۔ تو امانت سے مراد جو ہے اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امانت سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرائض وغیرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر یہ احکام میں تم پر نافذ کر دوں کیا تم اطاعت کر سکو گے؟ تو انکار سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری بات نہیں مانتے، یہ نہیں، بلکہ یہ ایک اختیار دیا تھا کہ تم قبول کرنا چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا رب کریم ہم تو ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ ہم مستقل تیری اطاعت کیسے کر سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا اور ان پر یہ چیز لازم نہ فرمائی۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ امانت سے مراد نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان پہ پیش فرمائی کہ چلو مان لو،
اگر تم ادا کر سکتے ہو تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم کیسے کر سکتے ہیں، تو اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اور آدم علیہ السلام کو یہ چیزیں عطا فرما دیں۔ تو اس میں جو اللہ نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ اپنی جان کو مشقت پہ ڈالنے والا بڑا نادان ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس نے امانت قبول کر لی اس وجہ سے یہ مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنے والا اور بڑا بے وقوف تھا کہ اس نے امانت کیوں لے لی۔ یہ تو اللہ کا ازلی فیصلہ تھا کہ اپنے بندوں پر یہ چیزیں لازم فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے ایک ازلی فیصلے کو تو نافذ ہونا ہی تھا، اسے کون ختم کر سکتا ہے؟ اور اگر کوئی اس ازلی فیصلے کو پورا کرنے کے لیے عملی قدم اٹھائے تو وہ نادان اور بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اصل میں ہے کہ آدمی جو اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے، وہ اس صورت میں کہ جب امانت تو لے لی ہے، اب اس کی ادائیگی کے اندر آدمی کوتاہی کرتا ہے۔ یہ ہے غلط کہ وہ ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے۔ اس سلسلے میں بہت سے غلط معاملات کا ظہور ہو جاتا ہے، نادانی کا ظہور ہو جاتا ہے، ورنہ آدم علیہ السلام کو ایسا نہیں تھا کہ آپ کے سامنے دو چوائسز تھیں کہ بھئی یہ آپ لینا چاہتے ہیں کہ نہیں لینا چاہتے، مرضی ہے آپ کی، وہ کہتے ہیں انہوں نے کہہ دیا چلو ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کا فیصلہ تھا کہ بھئی یہ احکام ہیں آپ پہ لازم ہیں اور آئندہ نبی بھی آتے رہیں گے، وہ نئی شریعتیں لاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ یہ حکم نازل فرماتا رہے گا۔ تو اس لیے یہ ہرگز تصور نہ رکھا جائے کہ آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزوں کو اختیار کر لینا یہ کوئی نادانی تھی، اختیار کرنا نہیں، بلکہ آپ نے اس کو قبول فرمایا، یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا۔ ہاں اس کی ادائیگی میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کو مشقت میں مبتلا کر لیتے ہیں اور نادانی کا ثبوت دیتے ہیں اس طریقے سے کہ صحیح طرح عمل نہیں کر پاتے، ان کے احکام ان کے بارے میں تفصیل معلومات حاصل نہیں کرتے ہیں اور کوتاہی کا مرتکب ہو کر اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور یہ جو امانت اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر ڈالی ہے اس کا بڑا مقصد یہ بیان فرمایا تاکہ عذاب کرے اللہ تبارک و تعالی منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو۔ یعنی یہ امانت یقینی سی بات ہے کہ یہ ایک امانت میں یہ بھی تو تھا کہ آپ ایمان لائیں، ہر جو تمہارے سامنے نبی آئے جو آسمانی کتاب ہے اس کو تم تسلیم کرو، یہ امانت تھی ان کے پاس، یعنی یہ ایک حکم دیا گیا تھا اور اس پر عمل کرنا گویا کہ امانت تھا ان کے اوپر، اور یہ امین تھے اس سلسلے میں۔ اب اگر انہوں نے قبول نہیں کیا تو عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جتنے یہ احکام وغیرہ ہمارے طرف متوجہ ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ پہلا ایک تو نظریہ ان کے بارے میں رکھنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم پہ فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، صرف نظریات کے اعتبار سے، اور ایک ہوتا ہے پھر عمل کرنا اور اس پہ استقامت سے عمل کرنا۔ دونوں چیزیں لازم ہیں کہ امانت یہ بھی ہے کہ ہم اس کو صحیح و درست تسلیم کریں، امانت یہ بھی ہے کہ استقامت سے اس کو ادا کریں، تو پھر نجات ہے ورنہ گرفت ہو سکتی ہے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب کی تقریباً 73ویں آیت کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ اس آیت میں بلکہ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے 72ویں آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے
عاجزی کا اظہار کیا کہ ان میں ہمت نہیں ہے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے، کہ امانت اٹھا تو لی لیکن اسے بعض اوقات ادا نہیں کر پاتا، اس لحاظ سے وہ نادان ہے، ورنہ امانت قبول کرنے کے اعتبار سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی نادانی نہیں تھی، کیونکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ازلی تھا، ارادہ ازلی تھا کہ بندوں کو مکلف بنایا جائے گا، ان کو مختلف احکام کا پابند کیا جائے گا، ان کو جو نعمت عطا کی جائیں گی اس کے استعمال میں پابندیاں لاگو کی جائیں گی، اور آزادانہ زندگی سے ان کو روکا جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق انہیں اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ اور یہ امانت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حوالے کی، انسان کے حوالے کی، اس کا ایک سبب تھا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ عذاب کرے اللہ تبارک و تعالیٰ منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، کہ جب وہ یعنی امانت ان کی طرف آئی انسانوں کی طرف، تو ان میں سے بعض جو تھے وہ واقعی اپنے اوپر ظلم کے مرتکب ہوئے، انہوں نے نادانی کا اظہار کیا اور اس امانت کو صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکے، لہٰذا کسی نے منافقت اختیار کر لی، کسی نے کفر و شرک اختیار کیا اور وہ تباہ و برباد ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب مقرر فرمایا۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا مومنین اور مومنات کی، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو مومنین میں جو تھے لوگ، مومنات میں وہ بعض تو اس امانت کو مکمل طور پہ ادا کرنے میں کامیاب ہوئے، جیسے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام اور دیگر نیک مومنین مومنات، اور بعض نے اس میں کوتاہی کا ارتکاب کیا لیکن عقائد کی درستگی کے ساتھ، یعنی ان کے عقیدے میں فساد نہیں تھا، انہوں نے منافقت اختیار نہیں کی، کفر و شرک اختیار نہیں کیا، ان کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کرم نوازی فرمائی اور حکم فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنین اور مومنات کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں تک سورۃ الاحزاب کی 73 آیتیں ہوئیں، اور اس سورہ میں 73 ہی آیات تھیں، تو اس طرح آج یہ الحمدللہ 22ویں سپارے کی سورۃ الاحزاب کا اختتام ہوا، اور انشاءاللہ اب ہم اسی 22ویں سپارے کی سورہ سبا کا آغاز کریں گے، جس میں تقریباً 54 آیات ہیں، اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک ہے۔ بارہا آپ کو بتایا کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آیات یا صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور ہجرت نبوی کے بعد جن آیات یا سور یعنی صورتوں کا نزول ہوا انہیں مدنی آیات یا مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ مکی صورت ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتوں میں اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا توحید کا بیان فرماتا ہے، بت پرستی کی مذمت ہوتی ہے، آخرت میں اٹھنے کے بارے میں، قیامت کے احوال کے بارے میں بیان ہوتا ہے، مشرکین کے عقائد باطلہ کا شدت کے ساتھ رد شامل ہوتا ہے۔ یہ تمام امور پہ یعنی عقائد سے جن چیزوں کا تعلق ہے خصوصاً ان چیزوں کا بیان مکی صورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ آج اس کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جس نے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی وہی حقیقتاً ان کا مالک ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اس کے لیے حمد ہے آخرت میں، یعنی دنیا میں تو ہے آخرت میں خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعریف ہے۔ یہ کیونکہ جب تمام لوگوں کا دنیا ختم کر دی جائے گی، میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اٹھانا پسند فرمائے گا، اس وقت صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہوگا کہ جس کی حمد و ثنا ہوگی، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے حکمت والا خبردار۔ تو جیسے کہ مکی صورتوں میں آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید اور اپنی عظمت کو بہت کثرت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تاکہ لوگوں کے قلوب دیگر معبودان باطلہ سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائیں، اور ان کے ذہن میں یہ چیز راسخ ہو جائے
کہ جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، تمام نظام کائنات چلانے والا ہے، حقیقتاً معبود ہونے کے لائق بھی وہی ہے، اسی کی بندگی ہونی چاہیے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اس لیے ان صورتوں میں جو مکی صورتیں ہیں خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ اپنی عظمت کو بیان فرمایا اور اس طرح ذہنی تعمیر فرمائی اور عقیدے کو پختگی عطا فرمائی۔ لہذا جیسے پہلے آیت کا اول حصہ کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حقیقی مالک ہے۔ تو ایک ذات تو ایسی ہے کہ پوری کائنات کی چیزیں اس کے ملک میں ہوں، اور اگر کوئی شخص اس ذات کو چھوڑ کر اس کو اپنا معبود بنانے کی کوشش کرے کہ جو خود اپنی ذات کا مالک نہیں ہے، جو اپنی تخلیق میں، اپنے معارض وجود میں آنے میں انسانوں کا محتاج ہے، تو یہ لازم سی بات ہے کہ یہ ایک خلاف عقل معاملہ ہے، اور ایسے شخص کو بالکل ذی شعور یا ذہین نہیں کہا جا سکتا جو اتنے عظیم ذات کو چھوڑ کر ان بے جان اشیاء کی طرف مائل ہو جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وسعت علمی کا اظہار فرمایا، مختلف انداز میں پہلے بھی ہو چکا ہے، یہاں پر بھی ارشاد فرمایا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ یعلم ما یلج فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے۔ زمین میں مثال کے طور پہ جیسے بارش کا پانی زمین میں جاتا ہے، بیج وغیرہ زمین میں جاتے ہیں، ہزارہا حشرات الارض زمین میں جاتے ہیں، اسی طرح مردے دفنائے جاتے ہیں، اسی طرح بہت سارے خزانے ہوتے ہیں جو زمین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو جانتا ہے۔ گویا کہ زمین میں جو پوشیدہ چیزیں ہیں جو ظاہری نظر سے نہیں نظر دیکھ سکتے، وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ وما یخرج منہا، اور وہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جانتا ہے جو زمین سے نکلتے ہیں، جیسے کہ نباتات، پودے وغیرہ نکلتے ہیں، وہی جانور آپ حشرات الارض لے لیں کہ زمین سے بلوں سے باہر بھی آتے ہیں، اور اسی طرح جب مردے میدان محشر میں اٹھیں گے تو گویا کہ انسانوں کے جاننے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دعویٰ فرمایا۔ وما ينزل من السماء، اور وہ انہیں بھی جانتا ہے جو آسمان سے اترتا ہے، آسمان سے اترتے ہیں، نیچے آتا ہے، اس میں فرشتے بھی آ گئے، آسمان سے پانی بھی نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ سب یہاں پر مراد ہو سکتی ہیں۔ وما يعرج فيها، اور جو ان آسمانوں میں چڑھتا ہے، اوپر جاتا ہے، یہ فرشتے بھی ہیں، نام اعمال بھی ہیں، اسی طرح جو بھی چیز آسمان کی طرف، جیسے انسان مرتا ہے تو اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کرتی ہے، اگر نیک روح ہوتی ہے تو بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے اور عرش الہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، تو یہ تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ کوئی پھر ایسی چیز نہیں رہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر محسوس ہو، ان تمام کا بیان اللہ نے یہاں فرما دیا۔ وَهُوَ الرحیم الغفور، اور وہ مہربان بہت بخشنے والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے کہ لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، ہم پر قیامت نہیں آئے گی، انہوں نے قیامت کا انکار کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کا انکار کرنا کفر اور کافروں کا طریقہ ہے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، اور میرے رب کی قسم، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، ضرور ضرور آئے گی وہ تمہارے پاس، ضرور قیامت قائم ہوگی۔ نبی کریم نے اللہ کے حکم سے بقسم فرما دیا کہ میرے رب کی قسم، وہ قیامت ضرور ضرور تمہارے پاس آئے گی، لہٰذا قیامت کا عقیدہ رکھنا لازم ہے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ شبہ پیدا ہو، جیسے کہ کفار کو یقین تھا، انہیں شبہ نہیں، وہ یقین رکھتے تھے کہ کون اٹھ سکتا ہے مرنے کے بعد، جب مٹی میں مل گیا تو کیسے اٹھیں گے، یہ سب مطلب معاذ اللہ غلط ہے، جیسے آگے ان کا بیان مزید آ رہا ہے۔ کبھی کبھی ایک مسلمان کے ذہن میں بھی من جانب شیطان اس قسم کے وساوس آ سکتے ہیں، تو اس قسم کی آیات اس کو تقویت پہنچاتی ہیں کہ یہ قرآن ایک رب کریم کا قرآن ہے، اور اس کی ہم اکثر یہی آپ کو دلیلیں دیتے رہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو ضرور اس میں اختلاف ہوتا، نقص کی گنجائش ہوتی، اور پوری دنیا کے اندر ایک جیسی کتاب یہ موجود نہ ہوتی، اور لوگ چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے 6 سال کے بچے سے پورے اس قرآن کو، جو ان کی مادری زبان نہیں ہے، ایک اجنبی زبان ہے، اس زبان کو، پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے میں کامیاب نہ ہوتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حقیقی ایک صحیح کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، تو پھر اس کے تمام مضامین بھی بالکل حق ہیں، اور حق بات کا انکار کرنا اگر اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو اور قرآن سے وہ ثابت بھی ہو تو یقیناً کفر ہوتا ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات شیطان بہکاتا ہے اور ہمیں بھی وسوسے ڈالتا ہے
یعنی ایک مسلمان کو ڈال سکتا ہے کہ پتہ نہیں قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہم پڑھتے تو ہیں، ہوگا ایسا نہیں ہوگا، تو اسے یقین کامل رکھنا چاہیے کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے بقسم یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت ضرور آئے گی۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عالم الغیبی، میرا وہ رب جو غیب کا جاننے والا ہے، یعنی اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آئندہ آنے والے تمام حالات اور واقعات کو بھی جانتا ہے، تو جب وہ خود ارشاد فرما رہا ہے تو یقیناً قیامت ضرور قائم ہوگی، کیونکہ وہ آگے والی تمام چیزیں بھی جانتا ہے۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بیان فرمایا کہ نہیں غائب ہوتی ہے اس سے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ ذرہ برابر بھی چیز ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل مخفی نہیں رہ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو ہم وقت ملاحظہ بھی فرما رہا ہے اور اس کے علم میں بھی ہے کہ دنیا میں کائنات میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور نہ اس سے کوئی چھوٹا یعنی زمین وغیرہ سے کوئی چھوٹی چیز، ولا اکبر اور نہ ان سے کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ یعنی زمین سے چھوٹی جتنی چیزیں ہیں اور آسمان سے بڑی جتنی چیزیں ہیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا ذکر ایک کتاب میں نہ کر دیا گیا ہو، وہ کتاب مبین لوح محفوظ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا بیان قرآن اس میں لوح محفوظ میں بیان کر دیا ہے، لکھوا دیا ہے، اور وہ ایسی ایک تختی ہے کہ جس میں پوری کائنات کی تمام چیزوں کا مکمل طور پہ بیان موجود ہے۔ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، کون کب کیا کرے گا، سب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ لیکن آپ کو پہلے بتایا کہ لوح محفوظ میں یہ تقدیر کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم تقدیر کے مسئلے کے قائل ہیں، تقدیر کے قائل ہیں، اور تقدیر کا مسئلہ یہی ہے، یہ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو مان لیں، اس کو حق اور سچ تسلیم کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آئندہ زندگی پہ نگاہ فرمائی اور اس کے علم میں تھا کون بندہ کیا کیا کرے گا۔ ایک شخص کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ چوری کر رہا تھا، اللہ نے لکھوا دیا یہ چوری کرے گا۔ ایک شخص قتل کر رہا تھا، اللہ نے اس کے لیے قاتل ہونا لکھوا دیا۔ اگر وہ شخص چوری نہ کر رہا ہوتا تو جو کر رہا تھا وہ لکھواتا، اس کے لیے چوری نہ لکھواتا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو اعمال و افعال ہوتے ہیں جس میں بندے کو خود قدرت و اختیار ہوتا ہے کہ یہ کرو، یہ گناہ ہے، یہ ثواب، یہ ہدایت، گمراہی، اچھا برا، اچھائی برائی، نیکی بدی، اس میں مکمل طور پہ بندوں کو خود مختار رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھ دینے کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہو گئے، بلکہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص کی آئندہ زندگی کو وہ کیا کرے گا، اور جو اس کو کرتے ہوئے ملاحظہ فرمایا وہاں پر لکھ دیا۔ تو ایسا نہیں تھا کہ پہلے لکھ دیا تھا، کوئی کسی کی زندگی پیش نظر نہیں تھی اور لکھ کر یہ فرمایا کہ اب یہ مسلط ہو گیا تم سب پر اور تمہیں ایسا ایسا کرنا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے لیے بالکل ایک اعتراض کی گنجائش نکل سکتی تھی کہ یا رب کریم جب تو نے ہماری قسمت میں خودکشی لکھی ہے تو ہم نے خودکشی کر لی، تو پھر ہماری گرفت کیوں؟ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے لکھا، بلکہ پہلے ہماری زندگی پہ نگاہ فرمائی۔ میری پوری زندگی، آپ کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر تھی، بالکل جیسے ایک میں بلا تمثیل عرض کرتا ہوں کہ ایک ویڈیو فلم ہو، آپ اس فلم کو پورا ملاحظہ کر لیں اور ملاحظہ کرنے کے بعد پھر لکھیں کہ ایک شخص ہے وہ ادھر چلے گا، چند قدم چلے گا، پھر وہ مر جائے گا، پھر لوگ اس کو اٹھائیں گے، پھر اسے قبر کے اندر ڈال دیں گے، پھر دوسرا مرے گا، پھر اسے قبر میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ آپ کے لکھنے کی وجہ سے تو وہ ویڈیو کے اندر وہ کام نہیں ہو رہا نا، وہ تو پہلے آپ نے اس کو ملاحظہ فرمایا، ملاحظہ فرمانے کے بعد پھر آپ نے لکھا۔ تو آپ کے لکھنے کی وجہ سے کیا وہ ویڈیو کے اندر جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے، وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ مجبور ہو گئے تھے؟ یقیناً نہیں، وہ پہلے خود مختار تھے، انہوں نے کام کیا تو آپ نے لکھا ہے۔
اسی طریقے سے معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آئندہ زندگی میں نگاہ فرمائی، جو کچھ ہم کرنے والے تھے وہ اللہ نے ملاحظہ فرمایا اور اس کے بعد اس کو لکھ دیا۔ تو اب یقینی سی بات ہے کہ اس میں تبدیلی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو اللہ نے ملاحظہ فرمایا وہ لکھا، اور اللہ کے جو ملاحظہ فرمانے میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے، لہذا اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ لوح محفوظ کا لکھا ہوا کبھی بدل نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ملاحظہ فرما لیا تو اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ ہماری پوری زندگی کے معاملات اس کے سامنے تھے۔ اگر وہ بدل جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے میں غلطی کی تھی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کو دیکھا اور بعد میں ویسا نہیں تھا، تو پھر بھی جہالت کا ثبوت ہوگا۔ اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوح محفوظ میں لکھ دیا وہ کبھی کوئی نہیں بدل سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ملاحظہ فرمایا اور اس کا علم بڑا وسیع ہے اور اس کا علم کبھی غلط نہیں ہو سکتا، لہٰذا اب جو اس نے ملاحظہ فرما کے لکھا بعینی ویسا ہی ہوگا، لیکن اس کے لکھنے سے ہم مجبور نہیں ہو گئے، بلکہ ہم پہلے کرنا تھا، اللہ نے پوری زندگی کو ملاحظہ فرمایا اور پھر اس کو لکھا ہے، لہٰذا یہ اب کوئی شخص بری ذمہ نہیں ہو سکتا یا راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا یا یہ ہیلا بہانہ نہیں کر سکتا کہ جی مجھے تو دیکھیں نا اللہ نے لکھ دیا معاذ اللہ چوری، تو میں چوری کر رہا ہوں، اللہ نے میری قسمت میں یہ لکھ دیا تو میں ایسا کر رہا ہوں۔ تو اس نے لکھا بعد میں ہے، آپ پہلے یہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، لہذا قصور ہمارا ہوا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے نیک، یعنی لوح محفوظ پہ جو سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، پہلے ملاحظہ فرمایا پھر لکھ دیا گیا، اور یہ لکھنے کا اہتمام اور پھر لوگوں کے نام اعمال کا اہتمام اور پھر میدان معاشر میں اس کو پیش کیا جانا، ان سب کی وجوہات بیان فرمائی کہ تاکہ بدلہ دے وہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کو بدلہ عطا فرمائے۔ اولئک لہم مغفرۃ و رزق کریم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے، یعنی عزت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خزانہ عطا فرمائے گا برود قیامت جنت میں جانے کے بعد، اور ان کی بخشش کی جائے گی۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو ہماری آیات میں ہرانے کی نیت سے، عاجز کر دینے کی نیت سے کوششیں کرتے ہیں، یعنی اس بات کی کوشش کرتے ہیں کسی طرح ثابت کر دیں کہ یہ بات ایسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ غلط بیان کی، یا ہم ثابت کر دیں کہ یہ بندے کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اس قسم کی فاسدانہ جو کوششیں کرتے ہیں، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب میں سے عذاب ہے، یعنی جب برود قیامت پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب میں مبتلا فرمائے گا اور اس عذاب میں سے ان کو حصہ دیا جائے گا۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور وہ لوگ جنہیں علم ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ حق ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 6 آیات کی تفسیر مکمل ہونے والی تھی، 6ٹھی آیت کی تفسیر چل رہی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَرَى الَّذِينَ،
اور جانتے ہیں وہ لوگ اوت العلم کہ جن کو علم دیا گیا، الذی انزل الیک کہ وہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق وہ حق ہے، سچ ہے، وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور عزت والے، وَيَهْدِي اور ہدایت عطا فرماتا ہے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ سب یعنی جو حمید ہے غالب ہے اس کے راستے کی ہدایت دیتا ہے، یعنی جو مراد یہ ہے کہ وَيَرَى الَّذِينَ اور وہ لوگ جانتے ہیں جنہیں علم دیا گیا، اس سے مراد نبی کریم کے اصحاب بھی ہیں، اور یہود میں سے جو وہ بڑے علماء جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو بعد میں ایمان لے کر آئے، اور واقعی وہ جب تک یہود کے ساتھ بھی رہے اس وقت تک بھی وہ اس بات کے اقرار کرتے تھے کہ ہاں یہ کلام اللہ کا ہی ہو سکتا ہے، کسی بندے کا نہیں ہے، وہ سب یہ بات جانتے تھے کہ جو کچھ نبی کریم کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا یعنی قرآن پاک وہ حق ہے، اور یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی ہدایت دے رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس پہ کرم نوازی فرماتا ہے وہ دشمنوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی حق حاصل کر لیتا ہے، اور بعض ایسے ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو ساتھ ملا، صحابہ کرام کے ساتھ رہے، لیکن پھر بھی وہ منافق رہے اور بہت سے مشرک رہے، یہ ان کی بدبختی تھی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے کہ هَلْ نَدُلُّكُمْ کیا ہم تمہیں رہنمائی کریں، یعنی عام لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ ہم تمہیں رہنمائی کریں علی رجل ایک ایسے شخص کی طرف کہ يُنَبِّئُكُمْ کہ وہ خبر دیتا ہے تمہیں اذا مزقتم کل ممزق کہ جب تم پرزے ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، یعنی بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید تو بے شک پھر ضرور تمہیں نیا جدید بننا ہے۔ تو یہ مذاقاً کہا کرتے تھے عام لوگوں سے کہ دیکھو ہم تمہیں بتائیں کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جو یہ کہتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے، پھر تمہیں دوبارہ بنا دیا جائے گا۔ افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنۃ تو یہ معاذ اللہ کفار کا ہی قول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ پر اس نے جھوٹ باندھا ہے، یعنی نبی کریم کے بارے میں کہتے تھے، یا ان کے ساتھ جنون ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید معاذ اللہ یا تو یہ جنونی ہو گئے تب ایسی باتیں بولتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں۔ اور اس سے یہ آیت سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے کفار، یہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ہاں خدا تو ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسے آج بھی جو مطلب آپ کو بت پرست نظر آئیں گے وہ خدا کے وجود کے منکر نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان بتوں کو، اور وہ کفار مشرکین بھی اس زمانے کے کہا کرتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور یہی ان کا کفر و شرک تھا اور غلط تھا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ یا تو یہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور یا پھر ان کے ساتھ کوئی جنون ہے تبھی ایسی بات بول رہے ہیں، ورنہ یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی قبر سے اٹھایا جائے جبکہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، مٹی میں مل جائے، جانور سے کھا جائیں، دوبارہ اٹھنا ممکن نہیں۔ لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، عذاب اور دور کی گمراہی میں ہیں، یعنی واضح گمراہی کے اندر مبتلا ہیں اور عذاب کے اندر مبتلا ہیں کہ قریب عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مجنون نہیں، نہ وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے، بلکہ تمہاری بدبختی ہے جو تمہیں عذاب کی طرف کھینچ کر لے جا رہی ہے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماوات والارض تو کیا پس نہ دیکھا انہوں نے اس کی طرف کہ جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی آسمان اور زمین، کہ اس میں ہزارہ چیزیں ایسی ہیں جو ایک دفعہ فنا ہوتی ہیں پھر دوبارہ معرض وجود میں آتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ بیج دیکھ لیں، زمین میں اگتا ہے پھر پھٹ جاتا ہے اور اس سے ایک تناور درخت نکل آتا ہے، اس طرح تناور درخت ہوتا ہے اس سے پھر پھول پھل نکل آتے ہیں اور کھیتی میں سے غلہ وغیرہ اگ جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز سے دوسرے کو پیدا فرما رہا ہے تو اس کے لیے کوئی ایسا دوبارہ اٹھانا مشکل نہیں ہے۔ ان نشأ نخسف بہم الارض اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں، جیسے کہ قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ او نسقط علیہم کسفا من السماء
یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم چاہیں تو فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ایک لمحے میں ان کو ختم کر دیں، یہ کوئی اللہ کے لیے مشکل بات نہیں ہے، لیکن اس کی یہ مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو توبہ کا موقع فراہم کرتا ہے، انہیں سنبھلنے کا موقع فراہم کرتا ہے، ان کے لیے نجات کے پروانے عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اب کوئی اس کو حاصل کر لے تو ٹھیک، نہیں حاصل کرے تو اس کی بدبختی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس غور و تفکر میں، اگر آپ غور و تفکر کریں گے تو اس میں ضرور نشانی ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے، کہ جو اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہو اس بندے کے لیے بڑی اس میں نشانی ہے۔ اگر غور و تفکر کر لے آسمانوں پر، زمین پر، تو کوئی اس کے لیے تعجب کی بات نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی مردوں کو دوبارہ اٹھانے پر بالکل قادر ہے۔ اب دیکھیے مرغی انڈا دیتی ہے، بالکل بے جان، توڑ دیں کوئی جاندار نہیں نکلے گا، لیکن کچھ عرصہ مرغی اس کو سہتی ہے تو اس کے اندر سے ایک بچہ نکل آتا ہے، جاندار نکل آتا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ مرغی تو اس کو پیدا نہیں کر رہی، پیدا کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں اگر ہم کائنات کے اندر دیکھیں اور قائم کرنے کی کوشش کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی حیرت انگیز چیزیں پیدا فرمائی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو جب ان کے سلسلے میں جن کو حقیقتاً ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کر لیتے ہیں، اس کی عظمت کا اعتراف کر لیتے ہیں، تو جن چیزوں کی اللہ خبر دے رہا ہے کہ ایسا ہوگا، اس میں پھر شک و شبہ کی کیا گنجائش۔ ہاں اگر ایسا ہوتا کہ کوئی نمونہ ہمارے سامنے ہوتا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی لحاظ سے اپنی قدرت کا اظہار اس کائنات میں نہ فرمایا ہوتا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وسوسہ آ جاتا۔ لیکن جب کائنات میں ہزارہا قسم کے دلائل موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ایک باقاعدہ واضح دلیل بن سکتے ہوں، اور اس کے باوجود کوئی ان کو نظر انداز کر کے اور پھر مطلب اعتراض کرے، تانا زنی کرے، یہ یقیناً قابل گرفت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ مختصر سے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا، پھر سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ضرور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل عطا فرمایا، اس طرح کہ ان کو ملک عطا فرمایا، حکومت عطا فرمائی، ان کو نبی بنایا اور ان پہ بہت سارے انعام و اکرام فرمائے۔ یا جبالو اوبی معہ والطیر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑوں سے گویا کہ فرمایا یا جبالو، اے پہاڑوں، اوبی معہ، اس کے ساتھ یعنی داؤد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، والطیرہ، اور پرندوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ اور پرندے، یعنی داؤد علیہ السلام کے ساتھ پرندوں کو بھی حکم فرما دیا، پہاڑوں کو بھی حکم فرما دیا کہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب داؤد علیہ السلام تسبیح فرمایا کرتے تھے تو اللہ کے حکم سے پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور لوگ اس کی باقاعدہ آوازیں سنتے تھے، اور جو پرندے وغیرہ تھے یہ بھی تسبیحات میں مشغول ہو جاتے تھے۔ وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدِ، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا، أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، کہ وہ اس سے وسیع بہت بڑی زرہیں بنائیں، جو جنگ کا لباس ہوتا ہے سامنے کا وہ تیار کریں، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور بنانے میں انداز کا ایک خاص اندازے کا لحاظ رکھیں، یعنی اس میں جو لڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں، جو بھی اس میں سوراخ وغیرہ کیے جائیں، بہت ہی ایکوریٹ قسم کے ہونے چاہیے۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور اے لوگو تم سب نیک اعمال کرو۔ تو آپ غور فرمائیے کہ ایک بات یہ فرمائی کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ یہ سلسلہ اس کا یہ ہوا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام صاحب نبوت بادشاہ تھے، اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ اکثر بھیس بدل کے، لباس تبدیل کر کے رعایا میں نکل جاتے تھے اور ان سے اپنے بارے میں رائے طلب کرتے تھے۔ مثلا کہتے تھے یار تم بتاؤ داؤد کیسا آدمی ہے، تو ہر شخص ان کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا تھا، ہر شخص تعریف کرتا تھا، تو بڑے مطمئن رہتے تھے۔
ایک دن جب آپ تشریف لے گئے تو ایک شخص نے کہا، اور وہ اللہ کی طرف سے اصل میں ایک فرشتہ تھا جو انسانی شکل میں تھا، آپ نے اس سے پوچھا کہ تم داؤد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ ہیں تو بہت اچھے آدمی، بشرطے کہ ایک ان میں خصوصیت نہ ہونا تو بہت اچھے ہیں۔ اب داؤد علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ ہر ایک میری تعریف کرتا ہے، مجھ میں ایسی کون سے مسئلہ پیدا ہو گیا؟ تو آپ نے اصرار کیا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس نے کہا کہ بس مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیت المال سے پیسے لیتے ہیں، یعنی باقاعدہ مسلمانوں کا جو اموال جمع ہوتے تھے صدقات وغیرہ کے، ان میں سے آپ کو ایک وظیفہ ملتا تھا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب نہ رہا کہ آپ اس وظیفے کو لیں۔ لہٰذا پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ یقیناً اپنے گھر والوں کا مجھے ذریعہ معاش کی فکر تو رہے گی اور کوئی نہ کوئی سبب تو بنانا ہے، تو میرے لیے لوہے کو نرم فرما دے تاکہ میں اس کی زرہیں بناؤں اور ان کو بیچوں۔ تو آپ روزانہ ایک زرہ تیار کر سکتے تھے اور بالکل لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو گیا تھا، جیسے موم ہوتی ہے کہ جس طرف چاہے اس کو ڈھال لیا کرتے تھے، بہت آرام سے، نہ بھٹی کی ضرورت، نہ کسی چیز کی، نہ گرم کرنے کی، لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا اور آپ اس سے زرہیں بنا کر روزانہ 4000 کی اس وقت درہم یا دینار جو کچھ تھے 4000 کی آپ وہ بیچا کرتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا کہ آپ وسیع زرہیں بنائیں اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھیں، یعنی بہت خوبصورت انداز سے تیار کریں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات محبوب ہے کہ انسان دوسروں پر بوجھ نہ بنے، کسی اور کے پیسوں پہ گزارا نہ کرے، بلکہ حتی الامکان وہ اپنی ذاتی محنت سے کمائے۔ اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بیت المال سے یہ پیسہ لینا شرعاً بالکل جائز تھا، اس میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب رہا کہ آپ اپنے محنت کریں اور محنت کر کے کمائیں، اور اس طریقے سے ادھر والے لوگوں کے لیے اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک عملی مثال پیش کر دیں۔ تو اس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی چاہے کسی بھی شعبے میں ہوں، اگر ممکن ہو تو اپنے ہاتھ سے کمانے کی کوشش کریں، اپنے خود کوئی ایسے طریقے وضع کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے عبادات کے معاملے ہیں ان میں خالصتاً انہیں اللہ کے لیے وقف کر دیں، یعنی ان میں بدلہ نہ لیں۔ لیکن پھر وہی میں عرض کروں گا کہ اگر کوئی اس کا بدلہ لیتا ہے تو اس کے لیے شرعاً جائز ہوگا، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باقاعدہ بیت المال سے وظائف لیا کرتے تھے، اور جتنے مجاہدین تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو خاص طور پہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا تھا تاکہ یہ مالی لحاظ سے بالکل گھر سے بے فکر ہو جائیں تو یکسوئی کے ساتھ دین کی خدمت کریں گے۔ اس قسم کے اس میں منع نہیں ہوتا۔ ہاں جہاں شریعت نے اس کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی ہے وہاں پر نیک عمل کا بدلہ لینا یہ غلط ہو جائے گا، اس میں رکنا ہوگا۔ باقی جہاں جہاں اجازت ہے، جیسے علماء حضرات کو اگر وہ واعظ و تقریر کریں گے اس کے جائز، اسی طرح مسجد کے امام، خطیب وغیرہ، مؤذن، خدمتگار ہیں، قرآن پاک پڑھانے کی اجرت ہے، ان کا اجرت لینا بالکل اس پر جائز ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن باقی جو اور نیک اعمال جو ہیں ان میں ذرا احتیاط ہی کرنی چاہیے کہ فقہا کے اقوال ہے کہ اس میں پیسہ نہیں لے سکتے، اس کے بدلے میں ثواب ضائع ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی اپنے نیک عمل کا بدلہ لیتا ہے تو اس پہ اب طعنہ زنی بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً اس سے منع نہیں فرمایا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری روزی نیزے کے سائے میں رکھی ہے، یعنی آپ کو مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ملتا تھا۔ اب یقیناً آپ نے جہاد اللہ کی رضا کے لیے کیا اور اس جہاد سے حاصل ہونے والے مال غنیمت میں سے آپ کو حصہ ملا، تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ نے جہاد کا بدلہ پا لیا، بلکہ بالکل شرعاً جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جس کو جہاں پہ اجازت ہے شریعت نے پیسے وغیرہ لینے کی نیک اعمال کے بدلے میں، وہ انہی قیودات کے ساتھ لے گا تو شرعاً جائز ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَعْمَلُوا صَالِحًا، یہ عام لوگوں سے خطاب ہے کہ اور تم نیک عمل کرو اے لوگو، انی بما تعملون بصیر، بے شک میں اس کو جو تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہوں، میں دیکھنے والا ہوں۔ آگے حضرت سلیمان کا واقعہ بیان فرمایا، ان کے بارے میں کلام ہوا کہ ولی سلیمان ریحا، اور سلیمان کے لیے ہوا تھی، یعنی ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا، غدوہا شہرن، کہ اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی تھی، یعنی وہ ہوا اتنی تیز چلتی تھی کہ 1 مہینے کی مسافت پوری رات میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ ورواہا شہرن، اور اس کی شام کی منزل جو تھی وہ 1 مہینے کی مسافت پر تھی۔
یعنی صبح سے شام اگر سفر کرنا چاہتے حضرت سلیمان علیہ السلام تو 1 ماہ دور لے جاتی تھی، اتنا زبردست سفر ہے۔ آپ اور فرمائیں کہ ہم کہیں پہ دور سے دور دنیا میں چلے جائیں، زیادہ 12 گھنٹے لگیں گے، 24 گھنٹے لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس ہوا کی رفتار کا عالم دیکھیے کہ وہ 1 مہینے کی مسافت پر ہمیں فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچا دیا کرتی تھی۔ دن میں بیٹھتے تھے تو رات میں اگر چاہتے تو دن تک پہنچا دیتی تھی۔ تو یہ اس کی برق رفتاری تھی۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کو شرف عطا فرمایا گیا تھا کہ ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا۔ اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں کہ یا تو یہ تھا کہ یہ ایک چشمہ تھا کہ 1 مہینے میں، سال میں 1 مہینے اس میں 3 دن تک ابال آتا تھا اور اس سے پھر تانبا باہر آتا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس پگھلے ہوئے تانبے کو استعمال فرماتے تھے۔ یا یہ ہے کہ ہر ماہ میں 3 دفعہ آتا تھا، ہر ماہ میں 3 دن کے لیے آتا تھا، یہ چشمہ ابلتا تھا۔ اور یا اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، ایسے اللہ تعالی نے آپ کے لیے یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو نرم فرما دیا تھا۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور یہ پیچھے جیسے بات چل رہی تھی، اور ہم نے تابع کر دیا جنات میں سے مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ان جنات کو کہ جو آپ کے سامنے عمل کرتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِ، آپ کے رب کے حکم سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرنے کا مکلف بنا دیا تھا کہ وہ ان کا کہنا مانیں، اور جنات پھر آپ کا کہنا ماننے پر مجبور تھے۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے گا، ٹیڑھا ہوگا، ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو بہت زبردست حکومت عطا فرمائی تھی۔ اس پہ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صبا چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 12 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی، اور اس میں موجودہ جو ماقبل آیات تھیں ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے انعامات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ تو چند اس میں انعامات ذکر کیے گئے تھے۔ ایک تو ہوا کا آپ کے لیے مسخر کیا جانا، دوسرا آپ کے لیے تانبے کو پگھلا دیا جانا، تیسرا جنوں کو آپ کا مطیع و فرما بردار بنا دیا جانا، اور ان سے سلیمان علیہ السلام کا کام لینے پر قادر ہونا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ جنوں کا تذکرہ یہ بھی چل رہا تھا کہ یعملون لہ ما یشاء، وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر وہ کام کرتے تھے جو آپ چاہتے تھے۔ من محاریبہ، جیسے اونچے اونچے محل بنانا، و تماثیلا، اور تصاویر بنانا، کہ اس دور میں تصویر ممنوع نہیں تھی، لہٰذا مختلف چیزوں کی بڑی بڑی تصاویر حضرت سلیمان حکم دیتے تو وہ اس کو تیار کرتے تھے۔ و جفان کالجواب، اور یا مزید انعامات کا تذکرہ شروع ہوا کہ جفان کالجواب، اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر برتن، یعنی اتنے بڑے بڑے برتن بھی ان جنات نے پتھروں وغیرہ کے ذریعے تیار کیے کہ جن میں 1,000 آدمی ایٹ اے ٹائم کھانا کھاتے تھے، 1,000 آدمی، اتنے بڑے بڑے۔
وقدور الراسیات، اور لنگردار دیگیں، یعنی اتنی بڑی دیگیں تھیں وہ کہ وہ بالکل ان کے پائے بنائے گئے تھے، اور اتنی بڑی بڑی دیگیں تھیں کہ سیڑھیاں لگا کر ان پہ چڑھا جاتا تھا، اور ان کو اپنی جگہ سے ہٹانا بھی ممکن نہیں تھا۔ اور لنگردار اس لیے فرمایا کہ ان میں اگر اترنا ہوتا تھا تو پھر رسیوں کے بغیر اترنا ممکن نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی بڑی دیگیں ان جنات نے آپ کے لیے تیار کی تھیں۔ اعملوا آل داود شکرا، تو اے داؤد کی آل، داؤد کے گھر والوں شکر ادا کرو۔ سلیمان علیہ السلام چونکہ داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے حکم فرمایا کہ ان تمام نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام، کوئی نعمت بندے کو حاصل ہو تو اس کو فراموش نہ کرے، بلکہ اس کو یاد کرے، اس نعمت کا اعتراف کرے، اور ان نعمتوں کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کی، کان کی، زبان کی، ہاتھ کی نعمت عطا فرمائی، تو اب جو شرعی تقاضا ہے ان کے استعمال کا، اسے ملحوظ رکھتے ہوئے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نافرمانی سے حتی الامکان بچانا چاہیے۔ لیکن وہی بات جو اللہ نے آگے پھر ارشاد فرمائی دی کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت ہی قلیل ہیں۔ قلیل ہیں وہ بندے جو میرے بندوں میں سے شکر ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تو سب پر کرم فرما رہا ہے، وہ مائل بکرم ہے، لیکن ہم ہی اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی دیکھیں کہ وہ کفار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں مانتے، بعض اوقات اللہ کے معبود ہونے کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی نعمت عطا فرما رہا ہے، لیکن یقیناً اللہ کے بہت سے بندے ناشکر ہیں، نافرمان ہیں۔ ہم مسلمانوں میں بھی اس کی کمی نہیں ہے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، آسمانی کتابیں عطا فرمائی، انبیاء علیہ السلام کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اتنا اس نے اہتمام فرمایا، اور پھر اپنے اطراف میں ہزارہ نعمتیں، جسمانی لحاظ سے دیکھ لیں، مالی لحاظ سے دیکھ لیں، عزت وغیرہ کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے کتنی نعمتوں سے نوازا، اس کے باوجود ہم اس کا کہنا نہیں مانتے، بعض اوقات اس کے دشمن شیطان کی اطاعت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ اب آگے یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اصل میں جس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جنوں سے کام لیتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ بعض اوقات جنوں کو کاموں میں مشغول کر کے آپ ایک ماہ بلکہ 2 ماہ تک عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، تو جنات ڈر کے آپ کی اطاعت کر کے کام کرتے رہا کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی تھی، پھر آپ کا وصال مبارکہ ہوا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام 13 سال کی عمر میں اس وقت تھے جب آپ نے حکومت حاصل فرمائی، اور 53 سال کی عمر میں تقریباً آپ کا وصال مبارکہ ہوا، تو گویا کہ تقریباً 40 سال تک آپ نے حکومت فرمائی تھی۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کام کو آگے بڑھانا پسند فرمایا اپنے آخری عمر کے حصے میں،